Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا حکیمانہ واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں آریہ سماج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف بڑا شور مچایا ہوا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان آریہ سماج والوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر حقیقت حال واضح ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ ایک مناظرے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک آریہ سماج کے پنڈت سے مناظرہ تھا اور مناظرے سے پہلے کھانے کا انتظام تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑا کھانے کے عادی تھے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت والا چند نوالے لے کر اٹھ گئے، اور جو آریہ سماج کے عالم تھے وہ کھانے کے استاد تھے۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو میزبان نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے جتنی خواہش تھی اتنا کھا لیا۔ وہ آریہ سماج بھی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے کہا کہ مولانا آپ کھانے کے مقابلے میں تو ابھی سے ہار گئے، اور یہ آپ کے لیے بدفعلی ہے کہ جب آپ کھانے پر ہار گئے تو اب دلائل کا مقابلہ ہوگا تو اس میں بھی آپ ہار جائیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کھانے کے اندر مناظرہ اور مقابلہ کرنا تھا تو مجھ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بہن سے یا بیل سے کر لیا ہوتا۔ اگر اس سے مناظرہ کرتے تو آپ یقیناً بہن سے ہار جائیں گے۔ میں تو دلائل میں مناظرہ کرنے آیا تھا، کھانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نہیں آیا تھا۔ واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا پر حکومت عطا فرما دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ جب آپ نے مجھے ساری دنیا پر حکومت عطا فرما دی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ساری مخلوق کی 1 سال تک دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام تمہاری قدرت میں نہیں۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ 1 ماہ کی دعوت کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ تمہاری قدرت میں نہیں۔ آخرت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے تو چلو ہم تمہیں 1 دن کی اجازت دیتے۔ جب اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو اجناس اور غذائیں جمع کرنے کا حکم دیا، اور کھانا پکانا شروع ہوا، اور کئی مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہا۔ اور پھر سمندر کے کنارے ایک بہت لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا گیا۔ کالا چنا تیار ہوا اور ہوا کو حکم دیا کہ اس پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ کھانا تیار ہو گیا، آپ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہلے سمندری مخلوق میں سے ایک مچھلی کو تمہاری دعوت کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور کہا اے سلیمان معلوم ہوا ہے کہ آج تمہاری طرف سے دعوت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تشریف لے آئے، کھانا تناول کریں۔ چنانچہ اس مچھلی نے دسترخوان کے ایک کنارے سے کھانا شروع کیا اور دوسرے کنارے تک سارا کھانا ختم کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور لائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی نے کہا کیا میزبان کی طرف سے مہمان کو یہی جواب دیا جاتا ہے؟ سے میں پیدا ہوئی ہوں اس قدرت سے، اور اس وقت تک لے کر آج تک ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، لیکن آج تمہاری دعوت کی وجہ سے بھوکی رہی ہوں، اور جتنا کھانا تم نے تیار کیا تھا اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے اتنا کھانا دن میں 2 مرتبہ کھلاتے ہیں، مگر آج پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور استغفار کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور عالم کے ماہر گزرے ہیں۔ انہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے قرآن کی مشہور تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر 2 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس تفسیر میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے خود ان کا اپنا واقعہ سنا۔ وہ بغداد میں رہتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کو سیر کرنے کے لیے دریائے دلجہ کے کنارے کی طرف چلا گیا۔ جب میں دریائے دلجہ کے کنارے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک بچھو جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ اب اس وقت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، وہاں جا کر کیا کرے گا۔
میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو وقت ہے، میں سیر کے لیے نکلا ہوں، آج میں اس بچھو کا تعاقب کرتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بچھو آگے آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس نے پھر دریا کی طرف رخ کیا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا آ کر کنارے لگ گیا اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کے پشت پر سوار ہو گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دریا عبور کرنے کے لیے کشتی بھیج دی۔ وہ کچھوا اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے روانہ ہو گیا۔ چنانچہ میں نے یہ طے کر لیا کہ آج میں یہ دیکھوں گا کہ بچھو کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی کشتی کرائے پر لی اور اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اس کچھوے نے دریا پر پار کیا اور جا کر اس طرح دوسرے کنارے جا کر لگ گیا اور بچھو چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ اب بچھو آگے چلا اور میں نے اس کا پھر تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو کاٹنے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اس آدمی کو بیدار کرتا ہوں تاکہ وہ شخص اس بچھو سے بچ جائے، لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا پن اٹھائے اس آدمی کے سر پر کھڑا ہے اور عنقریب یہ سانپ اس آدمی کو ڈس دے گا۔ اتنے میں یہ بچھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو ایک ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سانپ پل بھر میں زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ پھر وہ بچھو وہاں سے کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک اس وقت اس سونے والے شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک بڑا پتھر اٹھایا اور بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا۔ میں قریب ہی کھڑا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تم جس بچھو کو مارنے جا رہے ہو وہ تمہارا محسن ہے، اس نے تمہاری جان بچائی۔ حقیقت میں یہ سانپ جو یہاں مرا پڑا ہے تم پر حملہ کرنے والا تھا اور قریب تھا کہ ڈھنگ مار کر تمہیں موت کی گھاٹ اتار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے اور اب تم اسی بچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز اللہ تعالیٰ کی ربوت کا یہ کر چشمہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے سے اس شخص کی جان بچانے کے لیے یہاں تک لائے۔ بہرحال دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی تکوینی حکمت اور مصلحت نہ ہو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دن میں اور میرے کچھ رفقائے دیوبند سے دہلی گئے۔ جب دہلی پہنچے تو وہاں کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ کوئی جگہ کھانے کی نہیں تھی اس لیے ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ہوٹل میں میز کرسی پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اس لیے ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم تو کرسی پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ چنانچہ انہوں نے چاہا کہ ہوٹل کے اندر زمین میں اپنا رومال بچھا کر وہاں بیرے سے کھانا منگوائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں بلکہ میز کرسی ہی پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میز کرسی پر کیوں کھائیں؟ جب زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ زمین پر کھانا کھانے سے کیوں ڈرے اور کیوں شرمائے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب لوگ یہاں سے اس طرف زمین پر اپنا رومال بچھا کر بیٹھو گے تو لوگوں کے سامنے اس سنت کا مذاق بناؤ گے اور لوگ اس سنت کی توہین کے مرتکب ہوں گے، اور سنت کی توہین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ایک قصہ بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ ہیں جو سلیمان اعمش کے نام سے مشہور ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ تمام احادیث کی کتابیں ان کی روایتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ عربی زبان میں اعمش چوندے کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں چند ہیاہٹ ہو جن میں پلکیں گر جاتی ہیں اور روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ان کی آنکھیں چندائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اعمش سے معروض تھے۔ شاگرد بھی ایسے تھے کہ جو ہر وقت استاد سے چمٹے ہوئے رہتے تھے، جیسے بعض شاگرد ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک شاگرد آئے، وہ شاگرد داعرج یعنی لنگڑے تھے۔
پاؤں سے معذور تھے۔ شاگرد بھی ایسے تھے جو ہر وقت استاد سے چمٹے رہنے والے تھے، جیسے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت استاد سے چمٹے رہتے ہیں، جہاں استاد جا رہے ہیں وہاں شاگرد بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یہ بھی ایسے تھے۔ چنانچہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب بازار جاتے تو یہ امام اعرج شاگرد بھی ساتھ ہو جاتے۔ بازار میں لوگ ان پر فقرے کستے کہ یہ دیکھو استاد چوندھا اور شاگرد لنگڑا ہے۔ چنانچہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم میرے ساتھ مت جایا کرو۔ شاگرد نے کہا کیوں؟ میں آپ کے ساتھ کیوں نہ چڑھوں؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ استاد چوندھا ہے اور شاگرد لنگڑا ہے۔ شاگرد نے کہا ما لنا نؤجر ویأثمون، حضرت جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو مذاق اڑانے تھے، اس لیے اس مذاق اڑانے کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ان کو گناہ ہوتا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ ہمارا تو فائدہ ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا ارے بھائی وہ بھی گناہ سے بچ جائیں اور ہم بھی گناہ سے بچ جائیں، یہ اس کے بنسبت بہتر ہے کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں اور نہ جانے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے، لہٰذا ہمارے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو اس سے بہتر یہ صورت ہے کہ ان کو گناہ نہ ہو اور نہ ہمیں گناہ ہو، اس لیے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔